کرنے سے فائدہ ہے تو تیار ہو جاؤ، بربادی تمہارا مقدر نہ بن جائے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد سے نکل کر یہاں پر کیوں آتا ہوں؟ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے کہ تم کیوں جاتے راجستھان کو، تم کیوں جاتے اتر پردیش کو، تم کیوں جاتے جھارکھنڈ کو، تم کو کیا ضرورت ہے جا کر وہاں پر ان الزامات کا سامنا کرنا پڑتا، لوگ تم کو گالی دیتے۔ ہوشیار ہو جاؤ، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ایک اور بیان آ گیا دھماکے دار، بہت اچھا بیان ہے۔ مسلمان ہر جگہ کیوں مارا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے کبھی گوشت کے نام پر، کبھی دھرم کے نام پر، کبھی کس طریقے سے انہیں مارا جاتا ہے، انہیں ستایا، انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ بیان آپ ضرور سن کر کے جانا بیرسٹر صاحب کا، 1.5 منٹ کا یہ بیان ہے۔ 1.5 منٹ کے بیان میں جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ نے جو ہے کیا کچھ کہا کہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کب تک ذلیل ہوتا رہے گا، مسلمان کب تک مارا جائے گا، مسلمان کب تک دوسرے کے ہتھے چڑھتا رہے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ لازمی سن کر کے جانا۔ 1.5 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ دیکھنا کہ اس 1.5 منٹ کی ویڈیو میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ نے کیا کچھ کہا مسلمانوں کے لیے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑی راحت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر مسلمان اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بہت کچھ آج سیکھ جائیں گے۔ تو میرے بھائی چینل کو اگر ویڈیو کو آپ نے پلے کیا ہے تو چھوڑ کر کے نہ جانا، پوری ویڈیو دیکھ کر کے جانا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا، آپ اسے ضرور سننا۔ ایسا فرمان ہوگا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو مکمل ویڈیو دیکھ کر کے جانا۔ اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سبسکرائب نہیں کرنا، آپ فالو نہیں کرنا، لائک نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ لیکن اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دینا۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا۔ ڈسکرپشن کے اندر فیس بک، انسٹاگرام کی میں لنک دے رہا ہوں، آپ جا کر فالو ضرور کر لینا۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بیرسٹر صاحب کی وہ ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہو کے نبی کریم کا فرمان سناؤں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں بیرسٹر صاحب کی 1.5 منٹ کی۔ ماب لنچنگ کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، تم اپنی بربادی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، تم ایک نہیں بلکہ 100 جنید نصیر کی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ غلامی کرنے سے فائدہ ہے تو تیار ہو جاؤ، بربادی تمہارا مقدر نہ بن جائے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد سے نکل کر یہاں پر کیوں آتا ہوں؟ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے کہ تم کیوں جاتے راجستھان کو، تم کیوں جاتے اتر پردیش کو، تم کیوں جاتے جھارکھنڈ کو، تم کو کیا ضرورت ہے جا کر وہاں پر ان الزامات کا سامنا کرنا پڑتا، لوگ تم کو گالی دیتے، لوگ تم کو کہتے کہ تم ملے ہوئے ہو، تم پیسے لیتے ہو۔ میں ان سے ایک ہی کہتا ہوں کہ جب امام حسین نے اپنی گردن کو کٹا دیا حق کے لیے تو اسد الدین اویسی کون سی قید کی مولی؟ میرے دوستو یاد رکھو، اگر سب لوگ ناانصافی کو دیکھ کر اندھے بن جائیں گے تو ناانصافی ہم کو ختم کر دے گی۔ یہی تڑپ لے کر ہم نکلتے ہیں، یہی مقصد ہمارا ہے کہ ہم کو انصاف ملے، عزت کی زندگی ملے۔ بتاؤ تو صحیح مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ کا گھر آباد ہو رہا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ آپ کے بچے کے تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے تو بتاؤ۔ آپ سے ناانصافی کا خاتمہ ہو رہا ہے تو بتاؤ۔ اگر آپ کو گالی نہیں دی جا رہی ہے تو بتاؤ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل سماعت فرما لیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو پر آپ بنے رہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آپ جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں گا اور آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا۔ میرے دوستو، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ حدیث پاک جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس پر عمل کریں۔ اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہو گے۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا
اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض ہے، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ جب حضور نے فرمایا کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ ہر سال؟ تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، چپ ہو گئے، یعنی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے 3 بار یہ کلمہ کہا، ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا۔ یعنی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا ہر سال فرض ہے یا رسول اللہ؟ تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکوت اختیار فرمایا، یعنی خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال تو تم پر ہر سال واجب ہو جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے میں نے خاموشی اختیار فرمائی اور تم سے نہ ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں تم کر بھی نہیں سکتے، اگر ہر سال یہ واجب ہو جاتا تو تم کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میں تم سے کچھ نہ کہوں تب تک تم مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہو گئے، لہٰذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ میرے بھائی کہ حضور نے جو ہے لوگوں سے فرمایا کہ تم پر حج جو ہے فرض کر دیا گیا ہے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ جانتے ہو کیا فرمایا؟ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال واجب ہو جاتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے بار بار سوال نہ کیا کرو، جب تک میں تم سے نہ بولوں، جب تک میں تم سے بات نہ کروں، جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ یعنی جب تک میں کسی چیز کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگلے جو لوگ ہیں وہ کثرت سوال کی طرف جو ہے زیادہ تھے، اس لیے وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، وہ اس لیے ہلاک ہو گئے۔ تو میں تم سے کہتا ہوں جب میں کسی چیز کو حکم دوں، کسی چیز کو بیان کروں تو اسے کوشش کرو کہ بجا لاؤ، اور جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں سنیں، یہ بھی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی گئی کون عمل افضل ہے؟ کون عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا حج مبرور۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ حضور کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول پر ایمان رکھنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر فرمایا گیا کہ کیا افضل ہے؟ تو فرمایا گیا کہ حج مبرور۔ یہ میرے بھائی یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ان پر آپ عمل کرو گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے گی۔ میرے بھائی آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تمہارے اندر طاقت و قوت موجود ہے، تو اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ اگر تم پر حج فرض ہو جائے تو کاہلی مت کرو، دیر مت کرو، وقت پر حج ادا کر لو۔ اگر نہیں کرتے ہو تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے مال موجود ہے، دولت موجود ہے، طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، پھر بھی وہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر پاتے، اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر پاتے۔ جن پر حج فرض ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے،
جاتا وہی ہے جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتا وہی ہے جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ تو یہ وہ باتیں تھی، یہ وہ ویڈیو تھی بیرسٹر صاحب کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دینا، کمنٹ بھی کر دینا، لائک ضرور کر دینا، اور چینل کو تو سبسکرائب ہی کر دینا، اور ویڈیو پر بنے رہنا۔ ویڈیو اسی طرح میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ ضرور جو ہے ویڈیو کو ہماری